بعد آپ کا سہارا اور آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ بلکہ معزز بھائیو، آپ ان انسانوں میں سب سے برگزیدہ اور منتخب کردہ انسان انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبیوں نے اپنے بھائیوں کو اپنی نبوت میں شامل کرنے کے لیے اللہ سے بڑے بھائیوں کو مانگ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں اپنے بھائی ہارون کے لیے ایسے دعا کرتے ہیں، اشدد بہ اذری، اللہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط کر دے، میرے ٹھکانے کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ نبوت میں شامل کر دے۔ تو میرے معزز بھائیوں، آپ نے دیکھا بھائی، بڑا بھائی کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء نے اپنے بھائیوں کو اللہ سے اس طرح مانگا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول بخشا اور پھر ان کو خوشخبری دی، فرمایا سنشد عضدک بالأذی، میرے موسیٰ آپ تسلی رکھیے، ہم آپ کے بھائی ہارون کے ذریعے آپ کو مضبوط کر دیں گے، آپ کی کمر کو مضبوط کر دیں گے، آپ کو ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے بچا لیں گے۔ تو برادران اسلام دیکھیے، نیکی میں، احترام میں، اکرام میں، عزت میں، توقیر میں بڑے بھائی کا درجہ والد، والدہ، بہن اور محرم رشتہ داروں میں سب سے مقدم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ بتایا کہ آپ اور میں اپنے رشتہ داروں میں، آپ اور میں اپنے گھر کی چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کیسے شروع کریں گے۔ پیارے نبی نے کہا بر امک و اباک، جی یہ گھر میں جو پیاری رسمیاں ہیں، ایک کا نام ہے والد، ایک کا نام ہے والدہ۔ ہمیں اپنے بال ایسے کچھ دیکھ نہیں کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں جی، نہ والد نے جو ہے وہ ایسے ہی بال بال سمیت کیے ہیں اور نہ والدہ گھر میں ایسی پوری ہوئی ہیں۔ برادران اسلام، یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے زمانے کی سختیاں جھیل کے آج آپ کو اور مجھ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ اور میں عزت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا نیکی کی ابتدا کرنا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، کون جی اخت، اپنی بہن کے ساتھ، یہ نازک آمینہ، یہ شیشے کی طرح جذبات ہے جو میرے بھائی آپ کے گھر میں میرے موجود پایا کرتا ہے، جس کو بہن بولا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا اخت، اپنی بہن کو مت بھولنا، پھر فرمایا اخاک، بھائی یہ گھر میں جو ہمارے شیر جیسے بھائی ہیں نا، یہ لوہے جیسے مضبوط بازوؤں والے بھائی ہیں، ان کو نظر انداز مت کرنا، ان کے ساتھ نیکی قائم رکھنا۔ پھر فرمایا ثم ادناک، والد کی طرف سے جو خون کی رشتہ داری ہے، والدہ کی طرف سے جو خون کی رشتہ داری ہے، سب کے ساتھ اپنی نیکی کو قائم رکھنا۔ تو میرے معزز بھائیوں، آپ اور میں اپنے بڑے بھائی کا احترام، اس کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے ساتھ اپنی خون کی محبت کو باقی رکھیے، اس کے لیے اپنے دل میں جذبہ کی ساتھ قربانی کا جذبہ رکھیے اور لمحہ بلمحہ اس کی خیریت کو معلوم کرے اور راہ بتائے، کبھی موقع ملے تو اس کو تحفہ دیتے رہیے۔ یہ سب کا سب میرے بھائیوں اس کی عزت اور اس کی توقیر سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے اور یاد رکھیے اور اپنے گھروں میں جا کے بتائیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں لیس منا من لم یوقر کبیرنا، آپ کا اور میرا دین معزز بھائیوں وہ ہماری عادات میں ہے، وہ ہمارے کلچر میں ہے، وہ ہمارے اقدار میں ہے، وہ ہماری روایات میں ہے۔ آپ کے نبی کہتے ہیں جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کو بتاؤ اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ من لم یوقر کبیرنا لیس منا، وہ ہماری امت میں ہونے کا دعویٰ مت کرے جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ تو بڑوں میں کون آتا ہے معزز بھائیوں؟ آپ کے گھرانے کے بزرگ، آپ کے والدین، آپ کے چچا، آپ کے ماموں اور آپ کا بڑا بھائی اور آپ کا بڑا بھائی، یہ سارے اس درجات میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح برادران اسلام، بھائی کے حقوق میں سب سے ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ اس کے راز کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے اور گھر کی چار دیواری سے باہر اس کی عزت کو نہ جانے دیا جائے اور ہمیشہ اس سے مشورہ لیا جائے۔ امیر المؤمنین کے حدیث سیدنا عبداللہ بن مبارک سے ایک شخص نے سوال کیا، یا امام بتائیے سب سے بہترین خیر جو انسان کو عطا کی گئی ہے ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اللہ
لے جاتا ہے۔ معزز بھائیوں، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، ماتھے پہ 12 کا گھنٹہ بج رہا ہے، سالوں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، عید کے موقع پر رسمی سلام دعا کرتے ہیں، باقی سوشل میڈیا پر اپنے دوست احباب سے اجنبیوں سے کیا ہے 24 گھنٹے کنیکٹ رہتے ہیں، لیکن اپنے خون کے سگے رشتے دار بہن بھائیوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، ایسے لوگوں کو اپنے نبی کا فرمان یاد رکھنا چاہیے، اپنے نبی کا فرمان غور سے سنیں۔ میرے خیال سے سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، سب جانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے نبی کا فرمان کو سنیں۔ آپ کے نبی کہتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع رحم، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے خون کی رشتہ داری کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا۔ اللہ ان لوگوں میں ہم کو شامل نہ فرمانا، اللہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنانا۔ تو برادران اسلام، یہ ہے بڑے بھائی کی عزت۔ اب بڑا بھائی جتنا اس کا احترام ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، بڑے بھائی کی مسئولیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بڑا بھائی اپنے بہن بھائیوں میں ترازو کی طرح ہے، عدل کی طرح ہے، انصاف کے پیمانے کی طرح ہے، جو اپنے چھوٹے کمزور بھائیوں کی ہر غلطی کو ٹھیک کرتا ہے، عقل سے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ ان کو نصیحت کرتا ہے، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اپنے سارے رحمت میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور ہمیشہ ان کے درمیان محبت اور محبت کے بیچ کو بوتا ہے، اور مالی معاملات میں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے مال پر نظر رکھ لے، ایسا نہیں ہے برادران اسلام۔ بڑا بھائی تو اپنی جان قربان کرتا ہے، بڑا بھائی تو اپنے مال کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام، خاندان کا اتحاد آپ کے اور میرے جو قبائلی سسٹم ہے، جو اللہ نے آپ لوگوں کو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بتا دیا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا تقویٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے دلوں میں رحمت ڈالی گئی ہے، آپس میں مل جل کے رہنا، اس وجہ سے یہ آپ میں اور میرے گھرانے قائم ہے۔ یہ ساری کی ساری خیر اور وہ بھلائی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اپنے والدین کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ ہم موجودہ جنریشن اس اخلاق اور اس روایات کو آئندہ آنے والی جنریشن میں انشاءاللہ منتقل کریں گے، اور اپنی عزت اور اپنی تقریب اور اپنے اجتماع اور اپنے وطن عزیز کے ساتھ وفاداری اور احترام کو معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، اللہ ہم کو حق بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آل نبی، ازواج نبی، ہر ایک مسلمان مرد اور عورت سے راضی ہو جا۔ اللہ مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ شیخ زائد اور ان کے رفقا شیوخ پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے اپنے عزیز کے صدر ذی وقار الشیخ محمد بن زائد آل نہیان کو اپنے عذاب الاعمال کی توفیق دے۔ ہمارے اس پیارے شہر کے ایمان کے اجمان کو برکت اور ترقی عطا فرما۔ ہمارے اس پیارے شہر کے ایمان کے اجمان کے حاکم اور ہمارے والد الشیخ حمید بن راشد